السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل قدر ساتھیوں، دعوت دین میں انبیاء کا منہج، اس تعلق سے ابھی تک انبیاء کرام کا منہج کیا ہے دعوت دین کے سلسلے میں، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اب یہاں سے یہ ہم دیکھیں گے کہ عقیدے کی اصلاح اور شرک کی مخالفت، عقل اور حکمت دونوں اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے، اور حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اس لیے کہ سب سے خطرناک چیز اور سب سے بڑی بیماری اور سب سے بڑا فساد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ شرک ہے۔ اگر کسی قوم کے اوپر دو مصیبت آئے، ایک مصیبت بدعقیدگی کی ہو اور دوسری مصیبت جو ہے اقتصادی ہو یا سیاسی ہو، تو عقل اور حکمت دونوں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے۔ عقیدے کا فساد یہ سب سے بڑا ہے، یا اسی طرح سے معیشت کا مسئلہ سب سے بڑا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے تو ہم کو یہ محسوس ہوگا کہ سب سے بڑا فساد اور سب سے بڑی خرابی اگر کسی امت کے لیے اور سب سے بڑی مصیبت ہے تو وہ ہے عقیدے کا فساد۔ تو جو سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے پہلے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص بیٹھا ہو یا لیٹا ہوا ہو اور اچانک جو ہے بہت ساری منگیاں اس کے بدن پہ چڑھ جائیں، اور وہیں ساتھ ساتھ میں جو ہے سانپ بھی ایک چڑھ جائے، تو سب سے پہلے وہ کس کو بھگائے؟ ظاہر سی بات ہے، مصیبت دونوں ہے، یہ بھی کاٹے گا وہ بھی کاٹیں گے۔ تو سب سے پہلے کوشش آدمی یہ کرے گا جس سے جان جانے والی ہے اس سے نجات حاصل کیا جائے، تو سب سے پہلے سانپ کو اپنے آپ سے دور کرے گا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ لاکھوں چیونٹیاں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن ایک سانپ اپنے ایک مرتبہ ڈسنے سے وہ پورا زہر اس کے بدن میں اڈیل سکتا ہے اور اس سے موت ہو سکتی ہے۔ تو بالکل یہی حال شرک کا ہے کہ اگر عقیدہ درست نہیں ہے اور چاہے سب کچھ درست ہو تو اخروی اعتبار سے تو آدمی نجات نہیں حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی دنیا میں قلبی سکون حاصل کر سکتا ہے۔ یا اسی طرح سے ایک آدمی کہیں سفر کر رہا ہے اور اس کو کچھ کتے گھیرے ہوئے ہیں اور ایک شیر بھی مقابلے میں ہے، اس شیر سے اپنا بچاؤ کرنے کی پہلے کوشش کرے گا۔ کتے کے کاٹنے سے 14 انجیکشن لگا لے تو صحیح ہو سکتا ہے، لیکن شیر تو پھاڑ کھا جائے گا۔ تو جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے اسی سے بچاؤ کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے ابھی تک جو ہم پڑھتے آئے انبیاء کا منہج اور اولو العزم پیغمبروں کا جو منہج ہم نے دیکھا دعوتی، اس میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ انبیاء کی نگاہ میں سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی تھا امت کے لیے
تو وہ عقیدے کا فساد تھا، اور اسی لیے سب سے پہلے انہوں نے عقیدے کی اصلاح جو ہے وہاں سے اپنے دعوت کا آغاز کیا تاکہ امت کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نگاہ ڈالیں گے تو 13 سالہ مکی دور اس سے پہلے بھی گزرا کہ بہت معمولی احکامات آئے تھے جن کا تعلق اخلاقیات سے تھا، ورنہ زیادہ تر مسائل اور زیادہ تر آیتیں جو مکی زندگی میں نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری جو ہے عقیدے سے متعلق تھی۔ اچھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شرک اور ضلالت اور خرافات کی برائیاں جو لوگوں کے عقیدے سے جڑی ہوئی ہیں وہ حکمرانوں کے بگاڑ سے لاکھوں گنا بڑی ہے۔ آج سب سے بڑی توجہ اور سب سے زیادہ توجہ اس بات پر ہوتی ہے، ارے فلاں ملک کا حکمراں وہ ظالم ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، اسے شراب کا لائسنس دے دیا، عورتوں کو گاڑی چلانے کی اجازت دے دی، اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں۔ لیکن سب سے بڑی خرابی اگر کوئی ہے تو وہ ہے عقیدے سے متعلق چیزیں۔ اگر ہم یہ نہیں مانتے کہ بڑی خرابی عقیدہ ہے یا بڑا فساد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ عقیدے کا فساد ہے، تو گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم انبیاء کو نادان سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں بہت بڑے بڑے حکمرانوں کا سامنا کیا ہے۔ نمرود ہو گیا، فرعون ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی نمرود کا سامنا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سارے لوگ تھے۔ تو یہ سارے حکمرانوں کا انہوں نے مقابلہ کیا، بہت ساری خرابیاں ان کے اندر تھیں، لیکن انہوں نے جب اپنی دعوت پیش کی تو کہاں سے شروع کی؟ عقیدے سے۔ اس لیے کہ انبیاء کی نگاہ میں سب سے بڑا فساد اگر کوئی ہو سکتا تھا تو وہ عقیدے کا فساد ہے، اس لیے انہوں نے اپنے اصلاح جو ہے وہاں سے شروع کی۔ حکمرانوں کی جو برائیاں ہوتی ہیں وہ انہی تک محدود نہیں ہوتی ہیں، بلکہ حاکم اور محکوم دونوں کو وہ شامل ہوتی ہیں، جیسا حاکم ویسی اس کی رعایا، سمجھ رہے نا؟ اسی لیے غالباً جو ہے مورخین نے لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں جب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ایک دوسرے سے یہ سوال کرتے تھے کہ آپ نے کتنا قرآن ختم کر لیا ہے، آپ نے جو ہے اللہ کے راستے میں کیا کچھ کیا ہے، کتنا صدقہ و خیرات کر لیا ہے، یعنی خیر کے متعلق باتیں ہوا کرتی تھی۔ اور اس کے برعکس غالباً مروان کے زمانے میں، جب اس کے زمانے میں لوگ یعنی عوام ایک دوسرے سے ملتی تھی تو پوچھتی تھی کہاں پلاٹ لیے اور کہاں فلیٹ لیے اور کہاں مکان لیے، کیونکہ جیسا بادشاہ ویسی رعایا۔ تو عمومی طور سے عقیدے کا فساد اگر بادشاہ میں بھی ہے تو اس کے اثرات عوام کے اوپر بھی ہوتے ہیں، لیکن انبیاء جو ہے یہی کوشش اسی لیے کرتے رہے کہ سب سے پہلے عوام کے برعکس جو حکمراں ہیں، حکمراں کے اندر اگر ان کے عقیدے میں بگاڑ ہے تو سب سے پہلے حکمراں سے اصلاح کا آغاز کیا کرتے تھے۔ اسی لیے دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو سب سے پہلے کہاں آئے؟ فرعون کے پاس، اور اللہ نے پیغام دے کر کے بھی اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہاں جاؤ اور اسے بتاؤ، اسے سمجھاؤ، اس لیے کہ وہ کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خرابیاں تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں فرعون کا ذکر کیا وہاں کہا کہ اس نے جو ہے زمین میں فساد مچا رکھا ہے، فساد ہی ہے بہت بڑا، لیکن جب بات دعوت کی آئی تو کہا کہ جاؤ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرو۔ اور نمرود نے بھی کیا کیا؟ اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھس کر کے عبادت خانے میں بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور انتقام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم صادر کر دیا اس نے۔ اسی طرح سے چاہے ہندوستان ہو، ایران ہو یا اور دیگر ممالک ہوں، ہر جگہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں بت پرستی جاری ہے۔ آج امت مسلمہ جو ہے وہ صالحین کی محبت اور ان کے عقیدت میں غلو کر رہی ہے، اور لوگ جو ہے قبر والوں سے عقیدت لگائے ہوئے ہیں، اور ان کی محبت، ان سے امیدیں اور انہی کا خوف آج دل میں بسائے ہوئے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آج امت اتنے بڑے خطرے میں ہے، یہ سب سے بڑا خطرہ ہے جو امت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خدشہ پہلے سے محسوس کر لیا تھا، تو بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کر رہے ہیں یہود و نصارہ پر۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے صالحین کے قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، مسجدیں بنا لی۔ آج امت وہی سارا کام کر رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کا جو منہج تھا، انبیاء کا منہج یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ سب سے بڑی خرابی کیا ہے، وہاں سے جو ہے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی خرابی عقیدہ ہی ہے۔ عقیدے میں اگر فساد ہے تو یہ سب سے بڑی خرابی ہے، اور دعوت کی اصلاح اور دعوت کا آغاز وہیں سے ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کے بھیجے جانے کا ایک دوسرا سبب یہ تھا کہ انبیاء اس لیے بھی دنیا میں آئے تھے تاکہ لوگوں کو نیکی کا راستہ بتائے۔ ایک تو جو فساد ہے اس فساد کو ختم کریں، جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کو ختم کریں۔ تو سب سے پہلا بگاڑ اخلاقی بگاڑ بھی ہو سکتی ہے اور عقیدے کی بگاڑ ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے کی بگاڑ یا اولین ہے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے اس کے اوپر محنت کی، اور اس کے بعد جو ہے خیر کی تعلیم دی، نیکیاں سکھانے کے لیے۔ اسی لیے تمام انبیاء، اکثر انبیاء کے تعلق سے بشیر اور نذیر کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا دونوں بنا کر کے بھیجا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس بات کا مکلف نہیں کیا تھا کہ وہ سب سے پہلے ایک حکومت کا خاتمہ کر کے اور پھر اس کی جگہ پہ جو ہے دوسری حکومت قائم کرے۔ کبھی بھی ایسا نہیں، اور اس مقصد کے لیے آئے ہی نہیں تھے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی حکمت اس میں پوشیدہ ہے، اس لیے کہ حکومت کے قیام کی دعوت اور اس کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ دراصل جو لوگ عہدے کے خواہش مند ہوتے ہیں، مناصب کی لالچ جن کے اندر ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے بڑی پرکشش چیز ہے۔ یہ دعوت بہت ہی پرکشش ہے، اور جب کبھی اس جانب لوگوں کو بلایا جائے تو سر کے بل بھی دوڑ جاتے ہیں۔ تو ہر کوئی اس کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اصلاح کے لیے منتخب کیا، ان کا یہ مقصد تھا ہی نہیں، کبھی یہ مقصد نہیں رہا کہ وہ ایک حکومت ختم کریں اور دوسری حکومت اس کی جگہ پہ قائم کریں، یا اسی طرح سے نوجوانوں کو یا ایمان لانے والوں کو، اپنے متبعین کو اس جانب دعوت دیں، بلکہ انبیاء تمام قسم کے اغراض اور خواہش نفس سے بالکل پاک تھے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء کی اتباع کرنے والے جو لوگ تھے اکثر و بیشتر وہ کمزور طبقہ ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ مالدار طبقہ تو وہاں آتا ہے جہاں ان کے خواہشات نفسانی کی تکمیل ہوتی، لیکن یہاں کون آ رہا تھا؟ غریب طبقہ۔ ایمان لانے والے کون ہیں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم آپ کی بات مان لیں، ایمان لا لیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں
کہ آپ کے پیچھے چلنے والے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، تو ان کا ہمارا کیا مقابلہ؟ ہم اگر آپ کی بات مان لیتے ہیں تو ہم کو بھی انہی کے ساتھ مل کر کے رہنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی مطالبہ ہوا کہ آپ بلال کے ساتھ بیٹھتے ہیں، فلاں غلام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم تو مکہ کے مکرم شخصیات ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ جو ہے یہ جن لوگوں کی مجلسوں میں آپ بیٹھتے ہیں، جن کو لے کر کے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ تو ہم نہیں بیٹھیں گے، اس میں ہماری شان میں کمی آئے گی۔ اور پھر ہوا بھی یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کی کہ وہ ایمان لا لیں گے، اس خواہش میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کچھ مسئلہ پیش آیا اور وہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے پہنچ گئے، نابینا صحابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ناگوار گزرا، اللہ نے تنبیہ کر دی، عبس وتولی ان جاءہ الأعمى۔ تو انبیاء کا کبھی بھی یہ مقصد نہ رہا، اور اسی لیے ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ جس نبی کی تم بات کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ کیا بڑے لوگ، قوم کے جو بڑے لوگ ہیں، مالدار طبقہ، شرفا جن کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کے کمزور طبقہ، جنہیں ہم کوئی عزت نہیں دیتے۔ تو ہرقل نے کہا کہ جانتے ہو ہمیشہ انبیاء کی اتباع کرنے والے یہی لوگ رہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی ہے، کیونکہ ان کی اتباع کرنے والے ہمیشہ کمزور قسم کے لوگ رہے۔ کہا کہ حقیقت یہی ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ تو عقل اور حکمت دونوں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سب سے پہلے جو سب سے عظیم خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، اس خطرے کو اور اس پریشانی کو، اس فساد کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح سے اکثریت کیا یہ حق کا معیار بن سکتی ہے؟ اکثریت جدھر سب سے زیادہ لوگ، وہی لوگ حق پر، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم ہیں کتنے، تم ابھی 100-2 سال سے 200 سال سے ہیں، تمہاری مسجدیں کوئی نہیں ہیں اور نہیں تھی آج سے 200 سال پہلے، اور آج بھی تم کہاں ہیں؟ گنے چنے لوگ ہیں، یعنی کسی شہر میں تو مل جائیں گے، شہر اورنگ آباد میں، لیکن آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے کیا حالت تھی یہاں کی؟ خال خال لوگ نظر آتے تھے، تو کہتے تھے کہ تم ہیں کہاں؟ تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اکثریت جن کی ہو، جو اکثریت میں ہو، وہ حق پر ہے، ایسا سمجھتے ہیں عام طور سے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ابھی بات گزری کہ دعوت کا قیام اور دنیاوی مفادات، اگر اس کی جانب دعوت دی جائے، بلایا جائے، تو آپ کے پیچھے چلنے والے بہت سارے لوگ، یعنی ابھی یوٹیوب کے اوپر اگر کہیں کوئی یہ بتائے کہ آپ راتوں رات کروڑ پتی کیسے بن سکتے ہیں، تو اس کے سبسکرائبر، اس کے ویور کتنے زیادہ ہو جائیں گے صبح تک 24 گھنٹے میں، پتہ نہیں۔ اس لیے کہ بات ہے دنیا سے متعلق بڑھنے چڑھنے کی، لیکن بات توحید کی ہو، بات عقیدے کی ہو، بات آخرت سے متعلق ہو، تو پھر بہت کم لوگ رہتے ہیں، اور قرآن بار بار اسی جانب اشارہ کر رہا ہے، قلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑے لوگ ایمان لانے والے ہوں گے۔ تو مومن کی تعداد ہمیشہ تھوڑی ہی رہتی ہے، اکثریت میں کہاں رہیں گے، ہمیشہ اقلیت میں رہیں گے۔ تو انبیاء جو ہے، انبیاء کا معاملہ یہ تھا کہ اکثریت کو معیار بنا ہی نہیں سکتے ہیں کہ وہ حق پر ہے، کیونکہ انبیاء کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال؟ 950 سال،
950 سال آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں آنے والے کتنے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ما آمن معہ الا قلیل۔ 950 سال محنت کی انہوں نے عقیدے کے اوپر، اور ایمان لانے والے کتنے؟ بہت تھوڑے سے لوگ، بہت تھوڑے لوگ۔ اب جو باقی بچے تھے جو ڈوب کے مرے، کیا وہ حق پر تھے؟ تو اکثریت کبھی بھی حق کا معیار نہیں بن سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ امتیں میرے اوپر پیش کی گئی، تو میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ ایک چھوٹی سی تعداد ہے لوگوں کی، اور کسی نبی کے پیچھے 2 لوگ ہیں، کسی نبی کے پیچھے کوئی نہیں، وہ آئے، اللہ کا پیغام پہنچایا، جو مدت تھی وہ ختم ہوئی، لیکن کوئی ایمان نہیں لائے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی، میں دل میں سوچنے لگا یہ میری امت ہو سکتی ہے، تو ہم کو یہ بتایا گیا کہ نہیں، آپ کی امت نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبع۔ اس کے بعد پھر ہم کو کہا گیا آپ ذرا ادھر دیکھیے، تو ہم نے دیکھا جہاں تک نگاہ جا رہی دور تک بہت سارے لوگ دکھ رہے۔ پھر اس کے بعد کہا ادھر نگاہ گھمائیے، تو ہم نے ادھر دیکھا تو وہاں بھی ایک بڑی تعداد، کہا یہ آپ کی امت ہے، بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وَمَعَهُمْ 70 أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اور کہا ان میں 70,000 ایسے بھی ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی یہ تعداد، لیکن اس کے برعکس حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد آپ دیکھ لیں، یا جن نبیوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ کسی نبی کے پیچھے 2، کسی کے پیچھے 1، کسی کے پیچھے کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، باپ سے ٹکرائے، قوم سے ٹکرائے، آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ان کو، لیکن ان ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کے بعد کتنے لوگ ایمان لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا فآمن لہ لوط، ان پر ایمان لانے والے ان کے چچیرے بھائی لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی، نہیں بیوی بھی ایمان نہیں لائی، خالی لوط علیہ السلام ایمان لائے، ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سارا۔ تو اتنی محنت کے بعد کتنے لوگ؟ 3 لوگ۔ کہاں؟ جب تک آپ مصر میں تھے، عراق میں تھے، تو ایمان لانے والوں کی تعداد بہت تھوڑی۔ تو حضرت اب اور پھر جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب عذاب آیا تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ جب ہم عذاب کے وقت مومنوں کو وہاں سے نکال رہے تھے، نکلنے کا ہم نے حکم دیا، تو وہاں صرف ایک ہی گھر تھا مومن کا۔ وہ کس کا گھر تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کا خود، جس میں وہ بھی گھر والی بھی نہیں آئی، یہ اور ان کی بیٹیاں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد یہ، حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد۔ تو ایمان لانے والوں کی یہ قلت تعداد، یہ انبیاء کرام کی جو عظمت ہے، ان کا جو مقام ہے، ان کا جو درجہ ہے، یہ ذرہ برابر اس کو نہیں گھٹا سکتی۔ تعداد سے کسی کا مقام نہیں گھٹتا ہے اور نہ ہی بڑھتا ہے، بلکہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اشرف وہی لوگ ہیں۔ اللہ کے بعد اگر سب سے افضل ہستیاں کوئی سروئے زمین پر پیدا ہوئی تو انبیاء کی۔ تو تعداد کی قلت اور کثرت سے کسی کی عزت تھوڑی بڑھتی ہے۔ آج یہ معیار بن چکا ہے کہ جس کو سب سے زیادہ لوگ سنیں اور جس کے ویور سب سے زیادہ، جس کے سبسکرائبر سب سے زیادہ، وہ سب سے بڑا علامہ فہامہ،
نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ ان کے بالمقابل تو انبیاء پھر کچھ بھی نہیں تھے۔ 950 سال تک خالی سننے والے 40 لوگ 50 لوگ، اس کا مطلب دعوت میں ناکام، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی دعوت کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن چہ جائے کہ ان کی تعداد ماننے والوں کی کم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام تر خوبیوں سے ان کو مالا مال کیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر کے بھیجا، ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی ذمہ داری مکمل طور سے ادا کی ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، بدرجہ اتم انہوں نے اپنے فریضے کو انجام دیا۔ ہاں، رہ گیا مسئلہ کہ جو ماننے والے نہیں ہیں، نقصان ان کا ہے، انبیاء کا کوئی نقصان نہیں۔ جن لوگوں نے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دیا، نقصان ان کا ہوا، نقصان تو انبیاء کا نہیں ہوا، ان کے مقام، ان کے درجے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کبھی کسی پیغمبر کی امت کو ہدایت کرتا تو قوم کی اکثریت ہی مان لے آتی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بہت زیادہ امت رہیں گے، تمام امتوں میں سب سے زیادہ ہوں گے، لیکن بہت سارے ایسے انبیاء ہیں جن کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ تو اب یہاں اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، رہ گیا زمین، اس زمین کی سربراہی، اس کی حکومت اور اس پر قیادت، تو یہ تو اللہ رب العالمین کے جانب سے ملنے والا انعام ہے، ورنہ انبیاء جو تھے وہ کسی بادشاہت اور حکومت کی چاہت اور خواہش نہیں رکھنے والے، ان کو خواہش ہی نہیں تھی اس بات کی طرف، اور نہ ہی وہ اپنے پیروکاروں کو کسی سیاسی تحریک کے لیے تیار کرتے تھے، وہ تو جو مشن لے کر کے آئے تھے اسی مشن پر اپنے پیروکاروں کو بھیجتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پہلے بھی ذکر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکومت کی پیشکش پہلے کر دی گئی تھی، پہلے ہو گئی تھی، آپ کے قریش جب پریشان ہوئے اور عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور گیا یہ، اور اس نے کہا کہ بھتیجے ہماری قوم میں تمہارا بہت مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے صادق و امین لوگ کہتے تھے، تو تمہارا بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام ہے، لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ تم ہمارے درمیان ایک ایسا معاملہ لے کر کے آ گئے ہو کہ جس سے ہماری جماعت کے اندر پھوٹ پڑ گئی، اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمارے اپنے ہی قوم کے بڑے بڑے عقل مندوں کو تم نادان کہہ رہے ہو، اور جن معبودوں کی ہم برسوں سے آبا و اجداد سے عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں تم ان کی توہین کر رہے ہو، لہذا میری بات سنو، چند پیشکش میں کرتا ہوں، شاید کہ تم قبول کر لو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو الولید کوئی بات نہیں، آپ بتائیے، میں سنوں گا، سننے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ بھتیجے جو تم پیش کر رہے ہو، اگر اس سے تم مال حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ تم مکہ کے سب سے امیر آدمی بن جاؤ، اگر مال تمہارا مقصود ہے، اور ہاں اگر تمہارا مقصد عہدہ اور منصب ہے، اعزاز ہے کہ لوگ تمہیں عزت دیں، ابھی ویسے بھی لوگ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن مزید اگر سرداری چاہتے ہو تو ہم آج ہی سے مکہ کا سردار بنا لیتے ہیں، یہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر ہم کسی معاملے میں اپنا فیصلہ نہیں کریں گے۔ اتنا بڑا اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے، اور یہ اختیارات تو تھا ہی۔ اب دیکھیے نبوت سے قبل جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ اور حجر اسود والا مسئلہ آیا
تو بغیر فیصلہ سنے لوگوں نے کہہ دیا تھا ایک زبان ہو کر کے، یہ تو محمد ہیں، جو بولیں گے مان لیں کو تیار ہے۔ ابھی آپ کچھ بولے نہیں، وہ جو بول دیں گے وہ صحیح ہے۔ تو کہا کہ بھتیجے وعدہ کرتا ہوں میں، قوم کے لوگوں نے ہم کو بھیجا ہے اپنا نائب بنا کر کے، تمہارے بغیر زندگی کا کوئی فیصلہ ہم نہیں لیں گے، یہ وعدہ کرتے ہیں تم سے، اور اگر تم چاہتے ہو بادشاہ ہمارے بن جاؤ، شاہانہ انداز میں ہم تم کو رکھیں گے، بادشاہ بنا لیں گے۔ اور کہا کہ بھتیجے ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی جن بھوت آ رہا ہو اور اس کی وجہ سے تم پریشان ہو، اس طرح کے باولے پن والی باتیں کر رہے ہو، تو دیکھو علاج اور معالجہ ہم بالکل کرانے کے لیے تیار ہیں۔ تم اپنا دفاع نہیں کر سکتے، ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کر رہے ہیں اور کریں گے بالکل جو ہو سکتا ہے، اور پورا مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ آپ جو ہے شفا پا جائیں، پورا کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ عتبہ یہ باتیں کہتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ جب وہ فارغ ہو چکا تو کہا ابو الولید ہو گئی آپ کی؟ کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے جو ہے حامیم تنزیل العزیز الرحیم یہ پڑھتے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ آیتیں، جب آیت سجدہ پر پہنچے، عتبہ جو ہے جیسا بیٹھا تھا جس حیت میں، زمین پر ٹیک لگائے اپنے ہاتھوں کو بالکل سنتا رہا اور ذرا بھی نہیں ہلا، اور آخر میں کہا کہ بس رہنے دیجیے۔ وہ واپس پلٹا گیا، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کچھ بات بنی؟ کہا کہ دیکھو میں ایک ایسا کلام سن کر کے آیا ہوں جو اس سے پہلے میں نے سنا ہی نہیں کبھی۔ تم کہتے ہو شعر ہے، شعر نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کاہنوں والا کلام ہے، نہ وہ بھی نہیں ہے۔ جادوگر ہے وہ، نہ بالکل نہیں ہے، جادوگر نہیں ہے۔ اور کہا کہ سن لو میری بات، میں نے جو محسوس کیا، تم یہ ان کو جو ہے نا ان کے حال پہ چھوڑ دو، میری یہ رائے ہے ان کے پیچھے مت پڑو، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر۔ بولے ایسا میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر تم کو لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی زبردست انقلاب رونما ہونے والا ہے، تو اگر ایسا کچھ کرے گا قوم کے لوگ خود ہی مار ڈالیں گے اس کو، تو ہم کیوں اپنے ہاتھ رنگنے جائیں اس میں۔ اور یاد رکھو مجھے جیسا لگ رہا ہے کہ کچھ تو بڑا ہوگا، تو اگر بڑا کچھ ہوا تو اس میں عزت کس کی؟ ہماری بھی عزت بڑھے گی، ہمارے خاندان کا آدمی، ہمارے قوم کا آدمی کچھ بڑا کرے گا تو ہمارا ہی نام ہوگا۔ سارے لوگ کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے اوپر بھی جادو ہوگا، اس کا جادو ہو گیا۔ کہا کہ دیکھو بھائی ان کے بارے میں ہماری رائے یہی ہے، اب تم مانو یا مت مانو۔ تو بتانے مقصود ہے کہ پہلے ہی دن شروع ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیشکش ہو چکی تھی، کس چیز کی؟ حکومت کی، سرداری کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھکرا دیا۔ بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو عامر بن سعصع کے پاس گئے، اور جو بھی توحید کی دعوت پیش کرنی تھی پیش کر رہے تھے۔ انہی میں سے ایک شخص جو ہے وہ سن رہا تھا پوری بات ہے، بحیرہ الفراس نام تھا غالباً اس کا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور اس نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں کے سمجھ میں ان کی باتیں نہیں آ رہی، لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اگر میں اس نوجوان کو قریش سے حاصل کر لوں تو یاد رکھو میں سارے عرب کو نگل جاؤں گا اکیلے، سارے عرب کو اکیلے نگل جاؤں گا، مطلب میں سارے عرب کے اوپر قابض ہو جاؤں گا۔ اس کی باتیں ایسی ہیں اس نوجوان۔ اور پھر اس نے کہا کہ دیکھیے یہ سب مانے نہ مانے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔
اور لیکن ہماری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مخالفین کے اوپر ہمیں غلبہ دیا تو ہماری حکومت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حکومت تو اللہ کی چلے گی، حکومت اللہ کی چلے گی۔ اس نے کہا حضرت سارے لوگوں کا مقابلہ ہم کریں اور جب باری آئے حکومت اور سرداری کی عہدے کی تو آپ بول رہے ہیں اللہ کی چلے گی، نہیں مانتے آپ کی دعوت۔ تو بتانا یہ مقصود ہے، کہا کہ ہم کو ایسے دین کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو جن کے پیش نظر دنیا ہوتی ہے یا حکومت اور سرداری ہوتی ہے، عہدہ ہوتا ہے، تو دین کی کوئی قدر و قیمت ان کی نگاہ میں نہیں ہوتی ہے۔ تو آج کچھ لوگ باقاعدہ اسی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، حکومت قائم کرو۔ مقصود اللہ کا حکم نافذ کرنا بالکل نہیں ہے، خالی نام لیا جا رہا ہے، بس خالی مقصود دنیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کسی حکومت کو گرانے، اس کی جگہ پر کوئی نئی حکومت قائم کرنے کے لیے بالکل نہیں آئے تھے، اور نہ ہی بادشاہت کی خواہش تھی ان کو، نہ ہی عہدے کی لالچ تھی، بلکہ انبیاء ہمیشہ اپنے پیروکاروں کو عہدے مناصب اس سے ڈراتے رہے، ڈراتے رہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین آئے اور آپ سے کہا کہ ابھی جو ہے ایک فرشتہ اترے ہے، اور یہ وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے تب سے زمین پر نہیں اترا تھا، اور آج ابھی آیا ہوا ہے آپ کے پاس، ابھی آیا ہے، اور پھر قیامت تک پھر نہیں اترے گا، یہ بس آپ کے پاس آیا ہوا ہے۔ اور معلوم ہے ایک پیغام لے کر کے آیا، پیغام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ فرشتے نے مخاطب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے ہم کو ابھی بھیجا ہے آپ سے یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں، آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ اور رسول بننا چاہتے ہیں؟ بس آپ بول دیجئے، ختم ہوگا، بس اتنا سا پیغام ہے۔ حضرت جبریل امین بیٹھے بھی ہیں، کہہ رہے ہیں تواضع لربک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار کیجیے۔ یعنی آپ کو تو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن آپ عاجزی والا راستہ اختیار کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاکو بل عبدا رسولا، بادشاہ نبی نہیں بننا ہے مجھے، میں بندہ اور رسول بہتر ہوں۔ تو اللہ کے جانب سے پیشکش، لوگوں کے جانب سے پیشکش، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ ٹھکرا دیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ بیعت کر رہے ہیں، جو لوگ جڑ رہے ہیں، ان سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لے رہے ہیں تو جنت کی بنیاد پر، عہدہ منصب کچھ بھی نہیں، سرداری کچھ بھی نہیں۔ یہاں ایک آدمی نے سرداری نہیں ملی تو کہا کہ دین نہیں ہونا، لیکن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جو لوگ چپکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بیعت کر رہے تھے، تو کہتے ہیں جو سرداروں اور کیپٹن کا گروہ تھا وہاں کے سرداروں کا، مدینہ کے، ان سرداروں میں سے میں بھی ایک سردار تھا۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں جب میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ہم سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، وہ بیعت کیا تھی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، کسی کو ناحق قتل نہیں کریں گے، اور بدلے میں کیا ملے گا؟ تو کہا جنت، دنیا نہیں، عہدہ نہیں، منصب نہیں، کچھ بھی نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، کہا جنت ملے گی۔ اگر دل بولتا ہے تو قبول کرو، نہیں تو ختم، ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، جنت ہی ملے گی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی خاص طور سے
اسی انداز میں آپ ان کی تربیت کر رہے ہیں صحابہ کی. سیاسی اسلوب نہیں اپنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اور نہ ہی کسی عہدے کی لالچ دلائی اسلام قبول کرتے وقت. اور نتیجہ کیا ہوا کہ صحابہ کرام اسلام سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد ان کے دل میں بھی عہدے کی تمنا نہیں جاگی، عہدہ نہیں طلب کیا. اب دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی کہتے ہیں کہ میرے دل میں زندگی میں خالی ایک بار اسلام لانے کے بعد خالی ایک بار عہدے کی چاہت پیدا ہوئی تھی چند گھڑی کے لیے. اور عہدہ بھی کیسا تھا دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کا موقع ہے، شام کا وقت تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ لأعطین الرایہ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ، کہا کہ میں کل اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یا اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اب کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول سے محبت میں بھی کرنے والا ہوں، تو میرے دل میں بھی یہ خواہش جاگی کہ وہ جھنڈا مجھے ملنا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ یفتح علی یدیہ، اسی کے ہاتھ پر یہ فتح ملے گی. تو کہتے ہیں اس دن اور اس رات یہ خواہش جاگی تھی کہ صبح جب ہو تو وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں رہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا چاہا تھا. کہتے ہیں کہ حالت ایسی تھی فبات الناس یدعون لیلتہم ایہم یعطاہا، کہ لوگ بے چینی میں رات گزارے ہوتے کہ کون وہ خوش نصیب ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں وہ جھنڈا ملے گا. عمر بن خطاب کہتے ہیں ما احببت الامارہ الا یومئذ، جب سے اسلام لایا اس دن کے علاوہ کبھی بھی امارت کی عہدے کی خواہش میرے دل میں پیدا ہی نہیں ہوئی، خالی اسی رات ہوئی. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو خواہش پیدا بھی ہوئی تھی تو یہ کیسی خواہش تھی؟ کوئی عہدہ تھا؟ یہ جان گنوانے والا مسئلہ تھا. جھنڈا بولے تو پھر سپہ سالار، اور سپہ سالار بولے تو آگے نہیں رہے گا، پیچھے نہیں رہے گا، آگے رہے گا. سمجھ، جان گنوانے والا مسئلہ تھا. تو یہ چیزیں پیدا ہوئی تھی، یعنی اللہ اس کے رسول کی محبت اور اس کی عظمت کو پانے کی خواہش تھی. تو کہتے ہیں بس وہ ایک دن ایسا ہوا. تو نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہدے کی خواہش رکھتے تھے اور نہ ہی صحابہ کرام کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا کی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انکم ستحرسون علی الامارہ وستکون ندامۃ یوم القیامہ. کہتے ہیں کہ یاد رکھو، عہدے کی خواہش رکھو گے تو یہ تمہاری جو خواہش ہے قیامت کے دن تمہارے لیے شرمندگی کا سبب بنے گی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ، کہتے ہیں کہ دودھ پلانے والی کیا ہی اچھی ہے، دودھ چھڑانے والی کیا ہی بری ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عہدہ ملے تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن عہدہ جب ہاتھ سے چلے جائے گا اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جب حساب کتاب دینا پڑے گا تب کیا حشر ہوگا اس کا اندازہ کر. سمجھ نا؟ تو ملتے وقت تو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑے کیے جاؤ گے تو بہت بڑی خرابی ہوگی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جو ہے یہ ندامت کا سبب بنے گا. عبد الرحمن بن ابی سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ لا تسأل الامارہ، مجھ سے کبھی عہدہ مت مانگنا اور سوال بھی مت کرنا. فإنک ان اعطیتھا عن مسألۃ اکلت الیہا، اگر مانگ کر کے لیے تو تم کو تمہارے عہدے کو تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، اس عہدے کے حوالے تم کو کر دیا جائے گا، یعنی اللہ کی جانب سے کوئی مدد نہیں ملنے والی تمہیں. لیکن اگر بغیر مسالہ کے
تمہاری قابلیت دیکھ کر کے لوگوں نے ذمہ دار بنا دیا، اعنت علیہا، تو اللہ کی جانب سے تمہاری مدد بھی ہوگی۔ سمجھ نا؟ ایک آخری بات اس تعلق سے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ جان پہچان کے لوگ تھے، وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، ملاقات کرنے آئے۔ دونوں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سلام ہوئی، بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے دونوں میں سے دونوں کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بہت سارے عہدے دے رہے ہیں، کسی کو گورنر بنا دیا، کسی کو یہاں بنا دیا، کسی کو بیت المال کا ذمہ دار بنا دیا، تو ہم کو بھی دے دیجئے، ہم آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کی طرف دیکھا، کہا کہ دیکھ رہے ہو کیا بول رہے ہیں؟ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، ہمارا والذی بعثک بالحق، کہا کہ یاد رکھو، لن او لا نستعمل علی عملنا من ارادہ، کہا کہ یاد رکھو جس شخص کو عہدے کی خواہش ہوتی ہے میں اس کو کبھی عہدہ نہیں دیتا، جو چاہتا ہے اس کو میں کبھی نہیں دیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ انا لا نستعین فی عملنا بمن سألنا، جو ہم سے مانگ کر کے لیتا ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے، منع کر دیا۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اقتدار کی حرص یہ خانہ جنگی کی اصل وجہ ہے۔ آپسی اختلافات کا سب سے بڑی جڑ ہے یہ، آپسی اتحاد کو پارا کرنے کی سب سے بڑی جڑ یہی ہے، عہدہ اور منصب۔ لوگ مل کر کے رہتے ہیں، ایک ساتھ ایک دوسرے سے جڑ کر کے رہتے ہیں، اس میں بات آ جاتی ہے ذمہ داری کی، عہدے کی، منصب کی، اور پھر کسی کو ملتی ہے، ظاہر سی بات ہے سب تو نہیں امیر ہو سکتے، کوئی ایک ہی بنے گا امیر، سمجھے نا؟ اور پھر اس کے بعد پھر کسی کا امیر بننا اور کسی کا ذمہ دار بننا، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر آپس کے خانہ جنگی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے ہیں اقتدار کا حرص یہ خانہ جنگی کی اصل وجہ ہے، اس کے سبب خون بہتا ہے، عصمتیں حلال کر لی جاتی ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کے خلاف آدمی بولتا ہے، پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں حالانکہ یہ سب سے بڑی ندامت کی سبب ہے، دنیا میں ٹھیک ہے لیکن آخرت میں کیا ہے؟ یہ بہت بڑے ندامت کا سبب ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حکومت ہو، عدالت ہو، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر امت مسلمہ کی زندگی قائم نہیں رہ سکتی ہے، لیکن اصل یہ ہے، جڑ یہ ہے، بالکل نہیں، سمجھ لیں؟ ان کے ذریعے سے مال و جان کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن ان کی خواہش رکھنا اور ان کی تمنا رکھنا اور اسی کے لیے کوششیں کرنا اور پوری زندگی اسی میں لگے رہنا، یہ مقصد نہیں ہوتا ایک مومن کا کبھی بھی۔ اور آج بہت سارے لوگ خاص طور سے نوجوانوں کو قیادت، صدارت، امارت کی طلب پر لوگ ابھارتے ہیں، ارے تم تو امیر بننے کے لائق ہو، صدر بننے کے لائق تو تم ہو، خزانچی بننے کے لائق تو تم ہو، سمجھ نا؟ تو اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، لوگ ابھارتے ہیں اس کے جانب، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ سیدھے سادے لوگ تھے، آپس میں سے متحد تھے، اتحاد تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے اختلاف کا سبب بن گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ توحید کی دعوت، شرک اور مظاہر شرک اور اسباب شرک، ان کے خلاف جنگ کرنا، محاذاری کرنا، یہی انبیاء کا منہج تھا، اور عقل اور حکمت اور فطرت بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں آج کے درس میں آئیں، انشاءاللہ پھر اور کچھ باتیں، بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ پھر کل کے درس میں آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔